اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طاہر بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی بات حضرات ذی وقار حاضرین و سامعین و ناظرین، ماہ شعبان المعظم آپ نے اختتام کی طرف رواں دمائے اور ماہ رمضان مبارک کی آمد حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی سب صحت اور تندرستی عطا فرمائے، خیر و عافیت کے نال ماہ رمضان مبارک تک پہنچائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ آیت خطبہ جمعہ تھے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ نیت کے حوالے کے نال اجدا بیان ہے کہ بندے کی نیت کی وجہ ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کوئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد فرما دے ان بے شک صلاتی میرا نماز پڑھنا، ونسکی میرا قربانی کرنا، ومحیایا میرا اس ساری دنیا تے زندہ رہنا، ومماتی میرا اس ساری دنیا تو پردہ کر جانا کسی اور واسطے نہیں، للہ رب العالمین، اللہ حکم الحاکمین کے واسطے، تھوڑی بات کر اللہ حکم الحاکمین کے واسطے جڑا تمام جہانات کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا ہر کام ہی اللہ واسطے، اور جڑا بھی کام کرو اللہ کی رضا واسطے کرو۔ کہتے واسطے کرو؟ اللہ کی رضا واسطے، اللہ کی رضا واسطے، اللہ واسطے کام کرو۔ اور کہ حدیث مبارکہ نے پڑھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ، انما الاعمال بالنیات، فرمایا عملہ دا دار و مدار نیتاں تے، جس طرح کی بندے کی نیت ہوئے گی وہ جہاں انہوں ثمر ملے گا۔ اگر نیت اچھی ہوئے گی اس کا انہوں اجر ملے گا، نیت کی خرابی ہوئے گی انہوں سزا ملے گی۔ کام اچھا ہوتا ہے، نیت اگر اچھی نہ ہوئے تو ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تبلیغ کرنا اچھا کام ہے، لیکن اگر نیت واہ واہ کرانا ہوئے، مقصودے ہوئے، لوگ میں نے بڑا کتاب کرتے ہیں، بڑی تبلیغ کرتے ہیں، تو پھر کام تے چنگا ہے پر وہ دی نیت دی خرابی کی وجہ تو وہ دا جڑا ثمر جڑا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا چنگا کام ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اگر نیت کے اندر خرابی آ جائے، لوگ میں نمازی کہنا تے لوگ تے کیا کہتے نمازی نے، پر او دا اجر جڑا وہ ضائع ہو جائے گا۔ حج کرنا اچھا عمل ہے، لیکن نیت کے اندر اگر خرابی آ جائے، وہ لوگ آخنا حجی ہے، حاجی صاحب آ کے نہیں، حاجی صاحب حج کر کے آئے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یعنی بابا کرانا مقصود ہوئے تو بابا تے ہو جائے گی، پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ حضرات ذی وقار عملہ دا دار و مدار نیتاں تے، تہاڈی نیت جس طرح دی ہوئے گی وہ جے تمہیں اجر مل جائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بندہ نہیں، عظیم محدث نے، اور ایسے قائد جنے کہ جنہاں نو حضرات ذی وقار خواب وچ نہیں بلکہ جاگدیاں 75 مرتبہ سرکار دی زیارت ہوئی، مل کے بولو سبحان اللہ، کتنی دفعہ 75 مرتبہ،
75 مرتبہ جاگ دیا اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. او علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کسی نے سوال کیتا جناب کہ میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے نیکی دا اجر 10 گنا. ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ نیکی دا اجر 70 گنا. ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ نیکی دا اجر 700 گنا. کتنی جناب کی کس طرح ہم سے سمجھا دو تھوڑا جا. آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں جڑی 10 والی ہے حدیث کو بھی سچ ہے, 70 والی بھی سچ ہے, 700 والی بھی سچ ہے. کتا حضور میں تو سمجھا دو. فرمایا بندے دی نیت تے منحصر کرتا ہے, خلوص تے. اگر نیت دے اندر اخلاص تھوڑا ہوئے گا تو پھر ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا. پھر اگر وہ اندر خلوص بڑھ جائے گا فرمایا اس سے نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا. پھر مزید اگر خشوع و خضوع کے نال پڑھی جائے, رو کی عبادت کی جائے, نیکی کی جائے, وہ دے اندر نیت خالص ہوئے اللہ کی رضا ہوئے تو پھر فرمایا نہ 10 تک رہے گی نہ 70 تک رہے گی, خدا اجر و ثواب 700 تک بڑھ جائے گا. یعنی نیکی ہوئی لیکن نیت کا بھی فرق ہے. خلوص جنہ ہوئے گا جس طرح پنجابی چاہتے ہیں نا جنہ گڑ پاؤ گے وہ نہیں میٹھا ہوئے گا. یعنی جنہ خلوص تہاڈا ہوئے گا نا عبادت دے اندر اتنا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. نیکی پھر 10 تک نہیں دینے لگی بلکہ 700 تک اجر و ثواب بڑھ جائے گا. حضرت کی وقار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو رسوا نہیں کرتا اگر کرنا چاہے. اللہ تعالی اگر کسی کو رسوا کرنا چاہے تو وہ بندہ اگر 70 پردیاں وچ بھی چھپ جائے نا تو اللہ انہوں پھر بھی رسوا کرے گا. تو جے اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے نا تو کوئی لے نہیں سکتا, رب تعالیٰ انہوں عزت عطا فرما دے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ عزت کا مالک اللہ ہے, ذلت کا مالک اللہ ہے. جنہوں چاہتے عزت عطا فرمائے, جنہوں چاہے ذلت دے دے. جنہوں رسوا کرنا چاہے 70 پردیاں کے اندر بھی چھپ جائے تو پھر بھی رسوا ہوئے گا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں فلاں گناہ کیتا ہے, یہ گناہگار ہے, فلاں نے گناہ کیتا ہے. تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر بھی وہ کوئی کٹا نہیں سکتا کیونکہ عزت رب تعالیٰ کا فرمان والا ہے. تو نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک جملہ میں سنیا فرما رہے ہیں کہ جدو رب تعالیٰ کسی کی عزت دینا چاہتا ہے نا لوگ وہ مخالف ہو جاتے ہیں, وہ خلاف گلاں کرتے ہیں, بہتان کرتے ہیں کہ یہ بچے فلاں جناب عیب ہے, فلاں عیب ہے. تو جس ویلے وہ لوگ گلاں کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں گلاں, جس ویلے اس بندے تک پہنچتے ہیں حقیقت جس ویلے پتہ چلتی ہے نا تو پھر آتے ہیں کہ اللہ کی جھوٹ پہ بول دے ہو کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. یعنی اللہ کسی کی گل بنانا چاہتا ہے, کسی کی عزت کرانا چاہتا ہے, پھر اس طرح کا معاملہ ہوگا. اللہ کی وقار نیت کا کی معاملہ ہے. سماعت فرماؤ ہر کام اللہ کی رضا واسطے کیتا ہے. نیت کے اندر اے بندے دا ہوئے کہ میں نماز پڑھنی ہے تے اللہ واسطے, حج کرنا تے سارے بولو کدے واسطے, اللہ واسطے, روزہ رکھنا تے کدے واسطے, نماز تراویح ادا کرنی کدے واسطے, اللہ واسطے, صدقہ و خیرات کرنا کدے واسطے, اللہ واسطے. یعنی اللہ کی رضا سامنے حال ہوئی. اسلام دیا بنیادہ کس چیز دے مضبوط بنیاد کی. راوی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے سن.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اسلام کی مضبوط بنیاد کی عرض کی ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جس بندہ نماز جس کھڑا ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز تو بڑا ہو جاتا ہے کہ ماں بڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے زمین اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور فرمایا کہ بندہ سب تو قریب پتہ ہے کتنے ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب سجدے میں ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے نا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جدوں کوئی اللہ کا راز کی گل کرنی ہوے تو سجدے وچ بیٹھ کے کرے آ کیونکہ بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اس میں آج کی رسول اللہ نے فرمایا نہیں عمل تو ٹھیک ہے تیری نیت ٹھیک ہے لیکن میری مراد تک نہیں پہنچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اور کوئی دسو بھائی ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ حج کرنا حج سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تیری نیت ٹھیک ہے عرض کیتا یا رسول اللہ بھی ایکو جے لباس ہوتے ہیں سارے بندے دے یعنی کفن بنے ہوتے ہیں دو چادر ہوتی ہیں احرام کی دو چادر ہوتی ہیں تے ایک ہی جس طرح بندے نے کفن پایا کہ کون سر پر کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا سارے نے چٹیاں چادر پائی ہوتی نے سارے میں اقتبار ہو کے کیا دے لبیک اللہم لبیک سارے آتے ہیں لبیک یا اللہ سیادنا یا اللہ سیادنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک سارے آتے ہیں لبیک یا اللہ سیادنا یا اللہ سیادنا یا اللہ سیادنا اللہ تریب کار سے اپیل کرتے ہیں آقا ایک ہی سب وچ سارے کھڑے ہوتے ہیں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے کوئی اتنے نہیں ہے بھی امیر کیڑا ہے غریب کیڑا ہے امیر بھی ہے غریب ہے ماڑا ہے تگڑا ہے چٹا ہے کالا ہے عربی ہے اجمی ہے استاد ہے شاگرد ہے پیر ہے مرید ہے سارے کوئی سب کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عالم میں سارے ہونے لے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نیت ٹھیک ہے پر میری مراد کو نہیں پہنچیا ایک اور فرمایا اور کوئی دسو ایک سے عقیدت کر تیرے سونیا صدقہ خیرات زکات فرمایا ٹھیک تیری نیت ٹھیک ہے پر میری مراد کو نہیں پہنچیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ارشاد فرما دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام دی مضبوط بنیاد اللہ دی رضا واسطے بندہ کم کرے اللہ کی رضا واسطے بندہ کسی نال محبت کرے الحب للہ والبغض للہ فرمایا محبت کرے تے تابی اللہ واسطے نفرت کرے تابی اللہ واسطے فرمایا کسی نال محبت کرے تے اللہ واسطے کرے کسی نال دشمنی رکھے تے تابی اللہ واسطے رکھے اللہ تعالی وقار کوئی بھی کم کرے اللہ دی رضا واسطے کرے اپنے واسطے نہ کرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وہی علی نہ فرمایا میرے کلیم کبھی میرے واسطے بھی کوئی کم کیتا ہے اے موسیٰ کبھی میرے واسطے بھی کوئی کم کیتا ہے اے میرے نبی کوئی میرے واسطے بھی کم کیتا ہے عرض کیتی یا اللہ تیرے واسطے
واسطے کرنا ہے، ہر کام تیرے واسطے میں، تبلیغ تیرے واسطے، روزہ تیرے واسطے، نماز تیرے واسطے میں۔ حضرت علی وقار کسی عام بندے دی گل نہیں، کسی مولوی دی گل نہیں، کسی صوفی دی گل نہیں، اے اللہ دے نبی دی گل ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جڑے رب دے نال ڈائریکٹ گلاں کرن والے نے، ہم کلام ہون والے نے، موسیٰ کلیم اللہ نو دا فرمان ہے میرے نبی کوئی کام میرے واسطے بھی کیتا ہے یا اللہ سب کچھ تیرے واسطے فرمایا نہیں، اے تے تہاڈی ڈیوٹی ہے، اے تے تہاڈی ڈیوٹی ہے، تساں کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی میرے واسطے بھی کدی کام کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ کیتی مولا تیرے واسطے کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قدیم کسے بندے دے نال پیار اس گلے کیتا جے کیوں میرا بندہ کدی کسی بندے نال پیار اس واسطے کیتا جے کہ اللہ دا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، کدی اس گلے پیار دے نال کیتا جے، کدی کسی نال بغض رکھیا جے یعنی دشمنی رکھی جے کہ اللہ دا دشمن ہے تاں دے نال دشمنی پہ کر دے آ۔ حضرت علی وقار پتہ چل گیا کہ جدوں بھی کسی نال پیار کرو اللہ واسطے کرو، بھی اللہ دا بندہ ہے تاں دے نال پیار کرنے آ، تے دشمنی بھی کسی نال رکھنی پیندی ہے تے پھر بھی اللہ واسطے جناب اپنی وچ جناب والا نفس وچ نہ ہوئے، اپنی عزت بندہ لے کے نہ نکلے بلکہ اللہ واسطے ہی حب بھی رکھے تے بغض بھی رکھے تاں بھی اللہ واسطے۔ اور بڑی پیاری مثال کر دواں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جنگ لڑتے رہے، جنگ لڑتے لڑتے کافر تے آپ نے قابو پا لیا ہے، آپ نے تیاری ہو جاتے نے کافر تھلے نے، مولا علی اٹھتے نے، مولا علی اٹھتے نے کافر تھلے نے، اور مولا علی سرکار نے پڑھیا ہوا ہے تے عرب دے اندر جناب والا بہت اذیتناک موت دتی جاتی سی کہ اس طرح نہیں سر کوئی بار کر دینا نہ، کوئی جناب والا کسی دا ہاتھ کٹ دیتا ہے، کوئی کسی دی لت کٹ دیتا ہے، کوئی جناب والا بار کر کر کے پھر وہ تو گھوڑے چڑھائے جاتے سن۔ اس کا فہمنے آ گیا میں اذیت زیادہ مولا علی نہ دیر بلکہ غصہ دلاواں کہ ایک باری میں قتل کر دیر، انہوں جناب والا کافر تھلے نے، مولا علی اٹھتے نے تے کافر نے کی کام کیتا ہے غصہ دلاون واسطے حضرت مولا علی نے منہ تے تھکیا ہے، حضرت مولا علی کو غصہ آیا نا، تیسرے آپ کو غصہ آیا نالی آپ دا ضمیر کہنے لگا او علی اگے تو لڑتا ہے پیا اللہ واسطے، اگے تو لڑتا ہے اللہ واسطے، ہن تیرا نفس وچ آ گیا ہے، ہن تینوں اپنی عزت وچ آ گئی ہے، یعنی تیرے منہ تے تو کیا ہے تو مار لگائے۔ حضرت علی نے تلوار روک لی ہے، فرمایا جا میں تینوں معاف کیتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا جاؤ جس رات نے فرمایا چھڈیا جاؤ، انہوں نے کہا دی عجیب گل ہے تسی مینوں ماریا نہیں کیوں چھڈ دیتا ہے؟ فرمایا میں لڑدا پتہ کدے واسطے ہوں، میں اللہ واسطے لڑنا ہے، تواڈے نال جنگ کر رہے تے اللہ واسطے کر رہے، اللہ کی رضا واسطے، محبت کرنے اللہ واسطے، دشمنی رکھنے اللہ واسطے، تے جیڑا تو میرے منہ تے تھکیا نا مینوں غصہ جس ویلے آیا تے میں اس ویلے چھڈ دتا نہیں، ہن جے تو میں قتل کیتا تو پھر اپنے واسطے ہو جانا ہے، اللہ کی رضا تے وچ نہیں کوئی نہیں، پر میں جا میں تینوں چھڈ دتا، پھر کہ آیا نا میرے سامنے تے پھر نہیں میں تینوں چھڈن لگا، اونے اس ویلے کرنی دی کام دا مولا کی ہن کتھے جانا مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر، یعنی تہاڈا ہر کام ہی اللہ واسطے ہوتا ہے، آپ دا عمل ویکھ کے للہیت ویکھ کے نہیں ہر کام ہی اللہ واسطے کرتے نے تے او کافر کلمہ پڑھنے تے مجبور ہو گیا ہے۔ یار اسی بھی ایسے کام کریے کہ اللہ کی رضا واسطے، جیڑا بھی کام کریے اللہ تعالی کی رضا واسطے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودیا کر رہے تھے یمن واسطے ودیا کر رہے نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن
جس ویلے واپس آویں گا میری تیری ملاقات نہ ہوئے گی، میری قبر مبارک کو تو گزرے گا، تیرے نال میری ملاقات کوئی نہ ہوئے گی۔ حضرات دی وقار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچوں سجا گئے، آپ رو لگ میں یا رسول اللہ یا میرا ملاقات کوئی نہ ہوئے گی، آپ رو رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل مل لے، میری تیری آخری ملاقات اس تو بعد ملاقات نہ ہوئے گی۔ میاں محمد بخش آباد میں کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لے او یار امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ دا واقعہ لکھتے ہیں کہ ان بزرگاں نے 7 سال مسلسل پہلی صف وچ تکبیر اولا دے نال نماز ادا کی تھی۔ ایک گل سن کے تے پھر اسی اپنے آپ کو بھی ذرا سوچنا ایک منٹ واسطے کہ اسی کس جگہ تے کھڑے ہیں۔ اسی تے نماز پڑھ لی نہیں پڑھی تے خیر حضرات دیو کا خیر علی گل کوئی نہیں، کیا مطلب ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوتا ہے، پہلا سوال کدا ہونا ہے؟ سارے بولو کدا؟ نماز کا سوال ہونا ہے پہلا۔ تے ذرا غور کرو کہ پہلے پیپر نہ ہوتا ہوئے، پہلے سوال نہ ہوتا ہوئے، اگلے کی دے رہے اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اللہ کے بزرگ نیک بندے 7 سال مسلسل نماز پڑھیے پہلی صف وچ تے تکبیر اولا دے نال۔ تسی کوشش کریا کرو بغیر آنکھوں پہلی صف وچ بیٹھنے کی کوشش کریا کرو، کیوں اس دے اندر اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اگے ہو جو جڑی جگہ خالی پور کر مہربانی ادھروں اگے ہو جو، چلو نال ہی عمل ہو گیا نا گل کا۔ پہلی صف دے اندر اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ انہاں بزرگاں نے 7 سال مسلسل پہلی صف وچ تکبیر اولا دے نال، تکبیر اولا کی ہوندی جس ویلے امام صاحب آکھن اللہ اکبر، تسی بھی نال ہی آکھو اللہ اکبر۔ اے نوجوان جنے بیٹھے ہو میرے ہاتھ توجہ کرو،
جس ویلے امام صاحب آخر اللہ اکبر تسا بھی نال ہی آدھے اللہ اکبر اے نہیں دیکھتے آ رہے میرے رکوع جان دے تے پھر اسی پچھو رڑا دے اے کہ بھی سے انجی کر دے رہے جڑے وہی دیکھتے رہتے ہیں وہی قرات ہو جائے رکوع جان دے تے پھر اسی پھٹ پھٹ اللہ اکبر کر کے رکوع جان نہیں یہ نال اجر و ثواب گھٹ جاتا ہے تکبیر اولا ہوئے کہ جس ویلے امام صاحب آخر اللہ اکبر تسی بھی آخر ہو اللہ اکبر انہاں بزرگاں نے 7 سال مسلسل مرزا صاحب سال دے وچ سردی بھی آتی گرمی بھی شدید آتی بارشاں دا موسم بھی آتا ہے یعنی ہر قسم دا موسم آتا ہے تے کئی باری پکے نمازی بھی رہ جاتے لیکن انہاں بزرگاں دے بارے وچ کہ 7 سال وچ ایک نماز بھی پیچھے نہیں پڑی قضا کرنا تے بس رہ گیا نا چھٹی بھی نہیں پہلی صاحب دے اندر تکبیر اولا دے نال 7 سال نماز ادا کی 8واں سال شروع ہویا نا ایک دن تیسری صاحب وچ تے حافظ نے صاحب بیٹھے رہے گل تیسری صاحب وچ نا او بزرگ بیٹھے نے نماز ادا کی دیکھے جلنا والے دا تقوی نماز پڑھتے نا دل وچ خیال آ گیا لوگ کی آکھن دے وی انہاں دا تے ریکارڈ اے سی کہ پہلی صاحب وچ تکبیر اولا دے نال 7 سال نماز پڑھی اج تیسری صاحب وچ بیٹھے جو دل وچ خیال آنا سی ضمیر نے کیا ہوئے 7 سال ضائع کر چھڈے 7 سال ضائع کر دیتے نہیں تو تے لوکاں واسطے پڑھدا رہیا وی لوگ کی آکھن گے تیری نماز کوئی نہیں وہ بزرگ کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ تے چلے گئے نا وہ اللہ کا بندہ رون لگ گیا رو رو کے اللہ کو معافی مانگنے یا اللہ معافی دے ایک لوگوں واسطے ہو گیا لوگ کی آکھن گے لوگ آکھن گے نا کہ ریکارڈ ہے سی کہ اگلی صاحب وچ تکبیر اللہ کا نماز پڑھتا ہے آج تیسری صاحب وچ نماز پڑھی سی یا اللہ معافی عطا فرما یا اللہ معافی عطا فرما یا اللہ معافی عطا فرما تے 7 سال یہ جڑی نمازاں نے نا پھر قضا کی پھر قضا کر کے آپ نے پڑھیاں 7 سال دی نمازاں پھر قضا کیتیاں نے انہاں کیوں ہو جائی نہیں جنہاں وچ دنیا آ جائے جنہاں وچ دکھلاوا آ جائے وہ عبادت ہوتی نہیں عبادت ہوئے جڑی رب دی رضا واسطے کیتی جائے تے پھر جدوں بھی نماز پڑھتے نا وہ 7 سال دی قضا کر کے پھر نماز واسطے آتے رہے تے پھر دل نوں پوچھتے رہے ہاں نیت ٹھیک ہی نا ہائے ہائے اے خاصہ والی گل ہے اپا والی نہیں ہے خاصہ والی گل ہے اور تیرے دل کو پوچھتے نے ہن سنا نیت ٹھیک ہی نا ہن تیری دکھلاوے واسطے کرنا آواز آتی نہیں نیت ٹھیک ہے اللہ اکبر کبیرہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے سار دا قبلہ تے درست ہے کیا تیرے دل کا بھی قبلہ درست ہے کیا تیرے دل کا بھی قبلہ درست ہے کہ دل میں سے لوگاں کی خواہش تے نہیں آ رہی کہ لوگاں واسطے کرے لوگ کی آکھن گے اور چھڈو لوگ کی آکھتے نے اے سوچیا کرو ساڈا رب کی آکھدا ہے جدوں یہ سوچو گے تو پھر انشاءاللہ کرم ہو جائے گا کرم والا کرم ہو جائے گا اور ایک اور بزرگ نے شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بزرگ جنہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زیارت ہوتی سی زیارت ہوتی سی تے پھر آپ نے لوگاں نوں دس چھڈدے سی جس ویلے لوگاں نوں زیادہ دسنا شروع کیتا نا سرکار نے بھی کوکڑا لکا لیا جس ویلے زیادہ لوگاں نوں دسنا شروع کیتا سرکار نے کوکڑا لکا لیا پھر زیارت نہیں ہوتی کسے شاید نے کیا خوب کیا سی جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں آپ کو سبحان اللہ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں اور جنہ نہیں تکیا وہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا تے بول دے نہیں نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے
گیا وہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا تے بولدا ہی نہیں جنہ ویکھ لیا نہیں بولدا اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اے علم دیا دو گٹھلیاں نے فرمایا ایک تے کھولی ہے دوسری اگر کھولی ہے تے دوسری قتل کر دو گا یعنی کچھ گلاں ہوندیاں نے جڑیاں نہیں بیان کرنا نہیں ہوندیاں اور راز وچ رکھنا والی ہوندیاں نے تے جب تک راز رکھو گے کرم ہوتا رہے گا جدوں منہج کھولدا رہے گا تے پھر کرم جڑا گھٹ جاندا ہے کام خراب ہو جاتا ہے اور بزرگ کہتے ہیں کہ میں اکثر حضور کی زیارت ہوتی سی جس وقت میں لوگوں کو دسنا شروع کیتا نا کہ پھر سرکار نے بڑا لوگا گیا نیت خالص ہر کام کے اندر ہونی چاہیے اللہ کی رضا شامل ہوئے کسی نال پیار کرو تاکہ اللہ کی رضا کسی نال بغض رکھو تاکہ اللہ کی رضا آخری گل حضرت مائدہ بیا بصریہ اللہ کی بندی گزری نے بڑی پیاری کہ آپ نے ایک دن بڑے جلال وچ ایک ہاتھ وچ اگ لئی ایک ہاتھ وچ پانی ہے تے جا رہی ہے امام حسن بصری سامنے نظر آ رہا ہے الگیتا مائی دی خیال ہے بڑے جلال وچوں فرمایا اللہ دی جنت نو ساڑن چلی اللہ دی جنت نو ساڑن چلیاں تے دوزخ نو بجھان چلی اے پانی ہے جڑا ادھر دوزخ بجھانی ہے تے آگ دے نال جنت ساڑنی ہے ایسا تواڈے والی گل توجہ کریا جنت نو آگ نال ساڑن چلی آ تے دوزخ نو پانی نال بجھان چلی آ مائی دی خیال ہے کیوں فرمایا نہ تے کوئی جنت دے لالچ وچ عبادت کرے تا جنت کو ساڑن چلی آ نہ کوئی دوزخ دے ڈر تو عبادت کرے تا دوزخ نو بجھان چلی آ جدوں بھی کوئی عبادت کرے تے اللہ دی رضا واسطے کرے اللہ دے شوق وچ کرے تے تا عاشق کہندا ہے ڈر دوزخ دا بدکاراں نو جا جنت دا نیکوکاراں نو ڈر دوزخ دا بدکاراں نو پڑھو ڈر دوزخ دا بدکاراں نو جا جنت دا قیدی تیریاں زلفاں دا میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں قیدی تیریاں زلفاں دا مل کے آنکھوں میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں جنت دوزخ کی جانا میں قیدی تیریاں سونیاں میں قیدی تیریاں زلفاں دا آقا میں قیدی تیری زلفاں دا میں قیدی تیریاں دل بر جانی میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں قیدی تیریاں سونیاں میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں جنت دوزخ کی جانا فرمایا جدوں بھی اما آمینہ دلال میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں قیدی تیریاں پڑھو میں قیدی تیریاں اے حضرت عبداللہ دے چن میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں قیدی تیریاں زلفاں دا اے سیدہ فاطمہ زہرا دے بابا جانی میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں قیدی تیریاں زلفاں دا حسن و حسین دے نانا جان میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں قیدی تیریاں پیر میرے علی شاہ سرکار دے نانا جان میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں قیدی تیریاں زلفاں دا میں جنت دوزخ کی جانا
فرمایا الحب للہ والبغض للہ، محبت کرو کہ تامی اللہ واسطے، کسی نہ دشمنی رکھو تامی اللہ واسطے۔ اور بخاری شریف کے لیے حدیث پاک پہلی عرض کی تھی انما الاعمال بالنیات، سرکار نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتاں تے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے رب جلال ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، سب اپنی نیتاں درست کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ نیکی دا اجر جڑا ہے نا 10 تک نہیں رہن لگا، 70 تک نہیں رہن لگا، پھر 700 تک بغیر رمضان دے بھی ٹر جاتا ہے۔ تے جے رمضان شریف ہوئے، نیت بھی خالص ہوئے، جناب خلوص بھی زیادہ ہوئے، پھر انشاءاللہ حادی کوئی نہیں کتنا رب نے اجر و ثواب عطا فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات نے سنت